اچھا نہال صاحب، میں نے ابتدا کی تھی، شاید اس وقت آپ کو کوئی ٹیکنیکلی آواز نہیں پہنچی. میں اس لیے کہہ رہی تھی سوال تو آپ سے پہلا بنتا ہے نا کہ پی ایم ایل این میں نے آج ابتدا میں چلایا شہباز صاحب کا پی ایم کا سوٹ، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کو پیچھے چھوڑیں گے، نہیں چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. اور وہی پرانا جارحانہ انداز آج ہم نے شہباز شریف صاحب کا دیکھا. تو یہ بتائیے گا یہ کیسے ممکن ہے جب آپ لوگ اپنے اتحادیوں کو جو ہے وہ اس قدر نالاں کر چکے ہیں؟ اور ظاہر ہے پھر وہ کہتے ہیں نا جہاں آگ ہے وہاں تو دھواں ہوگا. شوکت یوسف زئی صاحب پی ٹی آئی کے جو کئی لوگ ہیں وہ یہ والی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے شوکت صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی سے لگتا ہے کہ موجودہ شہباز حکومت عید سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. یہ بات انہوں نے کی ہے. یہ ایکسپیکٹیشن ہے اوبویسلی آپ کی ان فائٹنگ کو دیکھ کے یہ تاثر سب کو جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منا، بدگمانی کا کوئی علاج نہیں ہے نمبر 1، اور خوش فہمی کا بھی کوئی علاج نہیں نمبر 2. تو جو بدگمان ہیں انہیں بدگمان رہنے دیں، جو خوش فہمی میں ہیں انہیں خوش فہمی میں رہنے دیں. لوگ پوچھتے ہیں، دیکھیں ہماری جو اتحاد ہے اس اتحاد میں الحمدللہ اتنی طاقت ہے کہ برملا ٹیبل پہ بھی اور باہر بھی ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اپنی پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے میڈیا میں بھی آگے بات کرتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے ریزالو بھی کرتے ہیں. اگر ہمارے اتحادیوں کو ہم سے شکایت ہوتی ہے تو جمہوری معاشرہ ہے، وہ ہمیں میٹنگ بھی بتاتے ہیں، میڈیا بھی بتاتے ہیں، اور ہم اس سے خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں. اور جو ڈویبل میٹرز ہوتا ہے ہم اس کو ڈویبل کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. ہمیں پتہ ہے یہی جمہوریت کا حسن ہے. مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جناب جو یوسف زئی صاحب بات کریں وہ ہماری بات چھوڑ دیں، ہمارے لیے اپنا درد نہ ضائع کریں. وہ کے پی کے جو عوام ہے جن کے ساتھ یہ 11 سال سے وعدے کر رہے ہیں، کبھی 1 کروڑ نوکری کی، کبھی 50 لاکھ گھروں کی، آج وہ خود پریشان ہیں. ان کے پاس بولنے کا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی پارٹی، کون سی پارٹی کو ہم ریکوگنائز کریں؟ جو فیملی کی پارٹی ہے اسے کریں، جو لائرز کی پارٹی ہے اسے کریں، جو پارلیمنٹیرینز کی پارٹی ہے اسے کریں. کس پارٹی کو ہم پارٹی سمجھیں؟ یا جو بیرسٹر گوہر کو کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے ان کو کریں، یا جو لوگ تو یہ سب سے پہلے تو اپنی پارٹی کی فکر کریں، اپنی پارٹی. اور میں یہ سمجھتا ہوں جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ کوئی پارٹی نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کیا 3.5 سالوں میں، میں اپنے بھائی کو سن رہا تھا، 11 سال میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے. اور 3.5 سالوں میں صرف یہ کہ امریکہ میں بیٹھ کر کے یہ کہنا کہ کشمیر فتح کر لیا ہے اور جیل سے تمہارے اے سی اور پنکھے نکال دیں گے. ایک ایوٹا آف سکسیس بتا دیں. جو لون، جو پاکستان کی قرض اس 4.25 سال میں لیا گیا، پاکستان کے تاریخ میں اس کی شواہد نہیں. ہاں ان کو کامیابی ملی ہے، وہ اونلی آن سکسیس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے پہ ملی ہے. نوجوانوں کے اخلاق کو، کردار کو، آداب کو، زبان کو بگاڑنے میں ملی ہے. نوجوانوں کے اندر جو کامیابی ملی ہے، انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے پاکستان کے اداروں کے خلاف، سیاسی نظام کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، میڈیا کے خلاف، میڈیا میں بیٹھی خواتین اینکرز کے خلاف انہوں نے جو زہر اگلا ہے اور جو بےہودگی کی ہے اس میں ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. یہ کامیابی ان کی ضرور ہے، یہ ان کی کامیابی ہے. ایک نہال صاحب آپ نے ان کو خوب آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، بٹ ایک عرض آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ سے سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید صاحبہ، جو میں نے اپنے ابتدائیے میں یہ پوری چیز کور کی تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب احسن اقبال صاحب کراچی تشریف لائے، سندھ تشریف لائے تھے، تو ان سے تاجروں کے کچھ مطلب کہتے ہیں کوئی رٹے لگائے ہوئے سوالات، پلانٹڈ سوالات کروائے گئے تھے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مریم نواز صاحبہ آپ ہمیں دے دیں اور آپ مراد علی شاہ صاحب آپ رکھ لیں کچھ روز کے لیے. تو باقاعدہ جو گورنمنٹ ہے سندھ کی، ان کی ترجمان یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ پلانٹڈ سوال کرا رہے ہیں. تو مطلب یہ بھی ایک کوئی بہت روزی پکچر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اگر آپ نے یہ سوال پہ ڈسکشن کرنا تھا تو عتیق میر صاحب کو لے لیتے. ہی از دا رائٹ پرسن. وہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، نہ میں اس کے دل کا حال صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے، نہ بی بی سعدیہ کو معلوم. ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو بہت عزت سے جانتے ہیں، اچھے سے جانتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ
پیپلز پارٹی میں اور PMLN میں یہ میچورٹی ہے کہ مریم کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے صوبے کو سنوارنے میں، بنانے میں، بہتر کرنے میں، نہ کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھیں. اگر کوئی دوست اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کا ذہنی اختراع ہوگا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میرے بھائی نے کہا کہ جیل میں ہے، جیل میں آفینس کر کے گئے. بھائی اگر جیل میں خان صاحب ہیں تو جمہوری اور پاکستان کی محبت میں نہیں ہے، آفینس کیا ہے. یہ جن لوگوں بھی جیل میں ہیں دے آر آفینڈرز. آپ جو آفینڈر ہے اس کے لیے دیکھیے، ہم بھی تو جیل میں 2-2 سال رہے ہیں، مریم بھی 1.5 سال رہی ہے. شہباز شریف صاحب جو آج وزیر اعظم پاکستان ہے، ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن، انہوں نے 22 ماہ جیل میں گزارے ہیں. اور پھر دعوت اگر دیتے تو یہ پھر ہو جاتے. دعوت کسی نے دیا نہیں تو پھر ہونے کا سوال ہی نہیں. ایک نام بتا دیں، ایک ملک بتا دیں، ایک شخص بتا دیں جنہوں نے کہا ہو. خرم صاحب سے بالکل پوچھتے ہیں. ناز صاحبہ